السلام علیکم یار. جب سے میں باہر اپلائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو لوگ کہتے تھے یار انٹرنیشنل لائسنس لے کے آنا، انٹرنیشنل لائسنس لے کے آنا، کہ گاڑی لے لینا، گاڑی میں بڑے پیسے ہیں. مسئلہ ابھی لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ یار جابز جو ہے نا اس طرح نہیں مل رہی، کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہے. تو جاب حاصل کرنے کے لیے یار آپ کو اپنے اوپر تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. تو آج بیسیکلی یار ڈیٹیل سے بتائیں گے انٹرنیشنل لائسنس بھی آپ کے پاس ہے، پیسے بھی ہیں، تو گاڑی کیسے لینی ہے. کیونکہ گاڑی لینا پاکستان انڈیا سے کمپیریٹیولی یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ سکیمز تھوڑے سے کم ہیں لیکن سکیمز تھوڑے ڈیفرنٹ قسم کے ہیں. پھر گاڑی کے خرچے کتنے ہیں، جیسے انشورنس جو ہے وہ کیسے آپ چیپ لے سکتے ہیں، کس طرح آپ جو ہے وہ روڈ ٹیکس کون سی گاڑیوں کا سستا ہے. تو آج یار ڈیٹیل سے بات کریں گے گاڑی خریدنی کیسے ہے، انشورنس کیسے کرانی ہے، اپنے نام پہ ٹرانسفر کیسے کرنی ہے. وہ ساری باتیں جو آپ کے مائنڈ میں ہیں وہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. آج جو ہے وہ ہمارے پاس گاڑی ہے سوئفٹ 2010 یہ ماڈل ہے، اور بڑی اچھی کنڈیشن میں ہمیں یہ گاڑی جو ہے وہ ملی تھی. آج سے تقریباً 1 سال پہلے ہم نے یہ بائی کی تھی، اور یہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ ہمیں 800 پاؤنڈ کی 900 پاؤنڈ کی کچھ ملی تھی. پھر اس کا تھوڑا سا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے جو سائڈ والا جو ڈور ہے اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ اسکریچز وغیرہ آئے ہوئے تھے، تو وہ ڈور ہم نے جو ہے وہ اس کا چینج کیا. ڈور چینج کرنے کے بعد یہ گاڑی تقریباً اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل جو ہے وہ نیو اس ٹائم ہوئی ہے. یہ گاڑی ہم نے کوئی اس قسم کی جو ہے وہ ایپ وغیرہ کوئی اسپیشل قسم کی ایپ سے نہیں ڈاؤن لوڈ کی. سمپل یہاں پہ ساری چیزیں خریدنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، وہ ہے فیس بک مارکیٹ پلیس. ہم نے یہ گاڑی اور موسٹلی جو چیزیں خریدتے ہیں وہ فیس بک مارکیٹ پلیس سے ہی خریدتے ہیں. باقی اس کے علاوہ بھی ایک اور ایپ ہو سکتی ہے جو آٹو ٹریڈر کے نام کی ہے، اس ایپ سے بھی آپ جو ہے وہ گاڑیاں پرچیز کر سکتے ہیں. لیکن وہ ایپ تھوڑا سا کمیشن جو ہے وہ آپ سے بھی چارج کرتی ہے، تھوڑا سا کمیشن جو ہے وہ سیلر سے بھی چارج کرے گی. تو پھر اس طرح ہوگا کہ تھوڑی سی گاڑی کی پرائس جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو کمپیریٹیولی اگر آپ نے گاڑی خریدنی ہے تو آپ یار روز بیٹھ کے فیس بک مارکیٹ پلیس کے اوپر آپ چیک کرتے رہیں، تو آپ کو کوئی نہ کوئی سوٹیبل گاڑی جو ہے وہ جو بھی آپ کی رینج میں ہوگی، آپ کے بجٹ میں ہوگی، آپ کو مل جائے گی. اچھا، اب گاڑیاں تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ گاڑی لینی کون سی ہے، کون سی گاڑی یہاں پہ صحیح ہے. کیونکہ پاکستان انڈیا سے یہاں پہ گاڑیوں کی کمپنیز جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. سوئفٹ گاڑی تو پاکستان میں ہوتی ہے لیکن یہ بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ پاکستان میں جو سوئفٹ گاڑی ہوتی ہے اس کے جو ہے وہ آپ کے پاس 4 ڈورز ہوتے ہیں، تو اس کے 2 دروازے ہیں. تو چیزیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. پھر جیسے میری اپنی گاڑی ہے نسان مائکرا، اس گاڑی میں بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر وہ گاڑی نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ وہ گاڑی بھی جو ہے وہ ہے. تو اس وجہ سے کون سی گاڑی صحیح ہے، کون سی سستی ہے، فیول ایوریج کس کی اچھی ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو یہ چیز ہے کہ یار یہاں پہ ایک وکسال نام کی کمپنی ہے جو یو کے کی لوکل کمپنی ہے. اگر اس کی کوئی گاڑی آپ کو ملتی ہے نا تو اس کے پارٹس وغیرہ یہاں پہ تھوڑے سے سستے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ گاڑی آپ کو کمپیریٹیولی جو ہے وہ تھوڑی سی مہنگی ملے گی، کیونکہ وہ گاڑی جو ہے وہ بڑی اچھی ہے، کیونکہ کمفرٹیبل اس کی جو ہے وہ ڈرائیو ہے اور ساری چیزیں اس کی بڑی اچھی ہیں. تو اگر آپ وہ پرچیز کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. دوسرا، یہ سوئفٹ گاڑی آپ کو بڑی اچھی یہاں پہ مل سکتی ہے. اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یار اس کا نا روڈ ٹیکس بہت زیادہ نہیں ہے، 15-20 پاؤنڈ جو ہے وہ اس کا روڈ ٹیکس ہے. پھر اس کی انشورنس بھی اتنی زیادہ ایکسپینسو نہیں آتی اگر آپ تھوڑے سے اچھے ڈرائیور ہیں، تھوڑے پرانے ڈرائیور ہیں اور آپ کی ایج بھی جو ہے وہ اچھے بریکٹ میں ہے، تو سوئفٹ کو آپ جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ انشورنس بھی بچانا چاہ رہے ہیں اور روڈ ٹیکس بھی بچانا چاہ رہے ہیں تو یار پھر آپ آلٹو گاڑی لے سکتے ہیں. آلٹو گاڑی اس طرح ہے کہ اس کا روڈ ٹیکس جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، لیکن وہ گاڑی تھوڑی سی آپ کو مہنگی ملے گی. ہو سکتا ہے وہ گاڑی آپ کو جو ہے وہ 1500 پاؤنڈ کے درمیان میں اچھی کنڈیشن میں، یعنی 2012-13 ماڈل جو ہے وہ آپ کو مل جائے. لیکن اس گاڑی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یار اس کی انشورنس بہت زیادہ کم ہے. آپ سٹارٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بعد میں آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بچی رہتی ہے، یعنی آپ کی انشورنس کم آئے گی، آپ کا روڈ ٹیکس نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد یہ کہ یہاں پہ نا بڑے سٹیز میں جانے کا جو ہے وہ لو امیشن ٹیکس بھی ہوتا ہے. جب آپ نیو کیسل وغیرہ یا لندن وغیرہ یا باقی جو ہے وہ سٹیز میں جائیں گے تو وہاں پہ جو لو امیشن ٹیکس ہے وہ بھی آپ کو اس طرح کی گاڑیوں کا جو ہے وہ نہیں پے کرنا پڑے گا اگر گاڑی آپ کی تھوڑی سی اب ماڈل ہوگی اور گاڑی آپ کی جو ہے وہ اس کا انجن جو ہے وہ چھوٹا ہوگا. اچھا، انجن کی بات آ گئی تو میرے مائنڈ میں آ گیا کہ یار انجن کوشش یہ کریں کہ اگر آپ ڈیزل لے سکتے ہیں، ڈیزل گاڑی، تو ڈیزل گاڑی سب سے کم جو ہے وہ فیول کھاتی ہے، اس کی ایوریج جو ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے. اگر آپ ڈیزل گاڑی لے سکتے ہیں، ڈیزل گاڑی آپ کو ملتی ہے، تو یار پہلی کوشش یہ کرو کہ آپ ڈیزل گاڑی جو ہے وہ لے لو. اس کے یہ فائدہ ہوگا کہ یار آپ کا جو ہے وہ فیول ایوریج اچھی ہوگی، آپ کی جو ہے وہ گاڑی اکنامیکلی آپ کو جو ہے وہ سوٹیبل ہوگی، آپ کا جو ہے وہ خرچہ کم کرائے گی. دوسری یہ بات ہے کہ یار اب آ جاتے ہیں انشورنس کے اوپر. انشورنس بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا لائسنس کتنا پرانا ہے اور آپ کو یو کے آئے ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہے.
اگر آپ کو UK آئے ہوئے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے تو پھر تو یار آپ کو جو ہے وہ انشورنس جو ہے وہ کمپیریٹیولی سستی ملے گی. اور اگر آپ کا لائسنس بھی جو ہے وہ 5 سال پرانا ہے 10 سال پرانا ہے, آپ بے شک وہ جو ہے وہ آپ پاکستان سے لے کے آئے ہیں یا انڈیا سے لے کے آئے ہیں, اگر لائسنس آپ کا اتنا پرانا ہے تو پھر تو یار آپ کو انشورنس جو ہے وہ کمپیریٹیولی سستی مل جاتی ہے. پھر گاڑی کے انجن کے اوپر بھی انشورنس جو ہے وہ ڈیپینڈ کاری ہوتی ہے. اگر گاڑی کا انجن آپ کا جو ہے وہ 1.2 ہے یا 1 لیٹر ہے یا 1.4 سے کم ہے تو پھر کمپیریٹیولی آپ کو جو ہے وہ انشورنس سستی ملتی ہے. اگر اس سے زیادہ آپ نے 1600 سی سی یا 1800 یا 2000 سی سی گاڑی لے لی ہے تو یار پھر تو کمپیریٹیولی اس کی انشورنس جو ہے وہ مہنگی ہی آئے گی. یہ جو گاڑی ہے اس کی انشورنس جو ہے وہ کمپیریٹیولی ہم جب انٹرنیشنل لائسنس کے اوپر چلا رہے تھے, سوئفٹ کی میں بات کر رہا ہوں, تو 180 پاؤنڈ جو ہے وہ پر منتھ اس کی انشورنس آتی تھی. لیکن میں پھر بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ ہر انڈیویجول کے اوپر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جیسے اگر میں اپنی بات کروں نا تو میری اگر 180 ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے اچھے یا پرانے ڈرائیور ہیں, آپ کا ایریا کچھ اس قسم کا ہے, آپ کا ایڈریس کچھ اس قسم کا ہے, اور آپ نے جو ہے وہ نو کلیم بونس وغیرہ ڈالا ہے, تو بیچ میں تو ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے وہ انشورنس کم آ جائے. تو میری جو انشورنس اس کے اوپر آ رہی تھی وہ تقریباً جو ہے وہ 180 پاؤنڈس پر منتھ جو ہے وہ آ رہی تھی. لیکن آپ اس کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی انشورنس جو ہے وہ سرچ کر رہے ہوں تو انشورنس جو ہے وہ تقریباً 1 منتھ کی یا تقریباً کم از کم 15-20 دنوں کی بعد کی آپ سرچ کریں. یعنی آج فار ایگزامپل آپ نے یہ گاڑی لی ہے تو آپ سرچ کریں کہ یار 15 دنوں بعد مجھے انشورنس جو ہے وہ چاہیے. جب آپ ڈیٹ آگے کی ڈالیں گے تو پھر یار انشورنس آپ کو کمپیریٹیولی کافی جو ہے وہ سستی مل جاتی ہے. پھر اب وہ دوسری گاڑی کی اگر ہم بات کریں نسان مائکرا کی, جو کہ میری پرسنل یوز میں اس ٹائم گاڑی ہے, بڑی اچھی اسموتھ اس کی ڈرائیو ہے, اس کو بھی آپ جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں. اچھا, اس گاڑی کی جو انشورنس میں نے اس ٹائم کے کرائی ہوئی ہے وہ تقریباً 120 پاؤنڈس کے جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ ہے. اس کی انشورنس بڑی کم ہے. اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یار اس کے پارٹس بڑے سستے آپ کو ایزیلی اویلیبل ہیں. پھر یہ 2 بندوں کے لیے نا بہت مزے کی گاڑی ہے, 4 بندے بھی اس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں. لیکن یہ یوں سمجھے کہ یار بڑی سموتھلی, بڑی مجھے جو پرسنلی گاڑی دکھنے میں شاید اتنی پیاری نہ ہو, لیکن اس کی ڈرائیو اتنے مزے کی ہے اور یہ چلتی اتنے مزے سے ہے نا کہ آپ کو ایک دفعہ جو ہے وہ مزہ آ جاتا ہے. پھر اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یار اس کا روڈ ٹیکس کافی کم ہے, جو کہ 15 پاؤنڈ ہے شاید 1 منتھ کا. اور اگر آپ دو منتھ کا اکٹھا جمع کراتے ہیں یا سال کا اکٹھا جمع کراتے ہیں تو پھر آپ کو کمپیریٹیولی اس کے اندر جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے. اچھا, ایک جو امپورٹنٹ چیز جب میں بھی آ رہا تھا اور میرے بھی مائنڈ میں تھا اور لوگوں کے بھی مائنڈ میں ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ یار کیا آپ انڈین لائسنس یا پاکستانی لائسنس کے اوپر بھی یہاں پہ گاڑی چلا سکتے ہیں یا انٹرنیشنل لائسنس انتہائی ضروری ہے. اس میں ملی جلی رائے ہیں, تو جو دونوں رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ٹھیک ہیں. اگر آپ کے پاس پاکستانی لائسنس ہے جس کے اوپر انگلش میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر تو وہ بھی چل جائے گا اگر انٹرنیشنل آپ کے پاس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس انڈین لائسنس ہے اور وہ بھی اس کے اوپر بھی آپ کا نیم, ڈیٹ آف برتھ وغیرہ باقی ساری چیزیں جو ہے اور QR کوڈ انگلش میں لکھا ہوا ہے پھر تو وہ چل جائے گا. لیکن اگر اردو میں لکھا ہوا ہے یا کسی اور زبان میں لکھا ہوا ہے تو پھر اس کا چلنا مشکل ہوگا, پھر آپ کو انٹرنیشنل بنوانا پڑے گا. ادروائز انٹرنیشنل بھی چل جاتا ہے اور انڈین یا پاکستانی لائسنس بھی 1 سال تک آپ اس کے اوپر گاڑی چلا سکتے ہیں. اچھا, ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یار گاڑی لیتے ہوئے کن کن چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے گاڑی لینے وقت آپ نے جو چیک کرنی ہے وہ ہے MOT. گوگل کے اوپر جا کے سمپل آپ نے لکھنا ہے MOT, اور گاڑی کا جو رجسٹریشن نمبر آگے جو ہے وہ مینشن ہوتا ہے وہ رجسٹریشن نمبر آپ نے MOT کی ویب سائٹ کے اوپر ڈالنا ہے. تو گاڑی کی یار پوری ڈیٹیل بچپن سے لے کے جب سے گاڑی بنی ہے تب سے لے کے اس کے کتنے اونر ہے, کتنی دفعہ سیل ہوئی ہے, کتنی دفعہ لگی ہے, کیا کیا چیزیں اس کی جو ہے وہ چینج ہوئی ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ MOT کی ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گی. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یار آپ کو گاڑی کی ساری ہسٹری کا پتہ چل جائے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر چینج ہوئی ہیں, کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر ریپیئر ہوئی ہیں. تو پھر آپ کو گاڑی کی کنڈیشن کا کسی حد تک پتہ چل جائے گا. اچھا, ایک چیز بڑا دھیان میں رکھنی ہے کہ یار جب بھی گاڑی لینا کوشش کریں کم سے کم بھی گاڑی کی جو انشورنس ہے یا جو MOT ہے وہ تقریباً 1 سال کی آن این ایوریج ہوتی ہے, لیکن 6 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ MOT رہتی ہونی چاہیے. اگر اس سے کم ہوگی تو پھر یار آپ جتنے کی گاڑی لوگے ہو سکتا ہے آپ کو 2-3 مہینوں بعد اتنے کی ہی MOT دوبارہ کرانی پڑ جائے. تو بہتری اسی میں ہے کہ یار کم از کم آپ ایسی گاڑی لو جس کی کم از کم 6 مہینے تو MOT ہو, تو وہ MOT آپ کی گاڑی چلتی رہے اور آپ کی گاڑی جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے. ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے نا یار وہ یہ ہے کہ گاڑی یہاں پہ جو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ کون سی گاڑی آپ کو لینی چاہیے, اس میں 2 چیزیں آپ کو مائنڈ میں رکھنی چاہیے. پہلی یہ کہ گاڑی کی MOT جو ہے وہ کم از کم 8-9 مہینے یا 10 مہینے رہتی ہونی چاہیے. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ گاڑی یار لاکھ سے اوپر نہ چلی ہوئی ہو. اگر گاڑی لاکھ سے اوپر چلی ہوئی ہوگی
تو وہ گاڑی پھر بہت زیادہ یوٹیلائز ہوئی ہے. وہ پھر ہو سکتا ہے کسی پہلے بندے نے جو ہے وہ ڈیلیوریز میں استعمال کی ہو. تو اگر گاڑی ڈیلیوری میں استعمال ہوئی ہے تو یار پھر وہ آپ کو پتہ ہے بار بار ریس بریک اور وہ بہت زیادہ چلتی ہے. تو پھر اس گاڑی کا جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ اس کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ یار یہاں پہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ انجن میٹر پیچھے بھی کرا لیتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے جو ہے وہ دھیان پہ رکھنا ہے کہ یار یہی نہ ہو کہ میٹر بہت زیادہ پیچھے ہوا ہو. لیکن یہ ہے کہ اتنا زیادہ فراڈ نہیں ہوتا, لیکن بعض اوقات یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ گاڑی لیتے ہوئے یہ چیزوں کا دھیان رکھیں. باقی جس طرح پاکستان کے اندر ہم گاڑیوں کو یوں بجا کے پینٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں, تو وہ یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار یہ بہت زیادہ گاڑیوں کو اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے. گورے جو ہے نا وہ بس گاڑی کی ایم او ٹی وغیرہ چیک کرتے ہیں اور انجن کی آواز وغیرہ اور آئل شوئل چیک کرتے ہیں, موٹی موٹی چیزیں چیک کرتے ہیں, تو بس وہ گاڑی لے لیتے ہیں. اور ایم او ٹی سے آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یار آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.